الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ اور ہم جمادی الاول کی نسبت سے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں پڑھ رہے تھے۔ پچھلا درس چونکہ ادھورا رہ گیا باوجود اس کے کہ کافی لمبا ہو گیا، تو مشورہ یہی تھا سب کا، کئی حضرات کا، کہ ایک اور قسط رکھ کر اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم وہ بقیہ حصہ پورا کریں گے اپنی بساط تک حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور آئندہ ہفتہ ہمارے نصیب میں ہوا تو ہم اپنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا درس جو ہے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پورا کرنے کا معنی ایک آگے چلائیں گے، پورا جب اللہ میاں کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلا درس ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا پادری فنڈر کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا آگرہ میں، جسے اس زمانے میں اکبر آباد کہا جاتا تھا، اب آگرہ کہا جاتا ہے، اور پہلا دن پورا ہو گیا تھا مناظرے کا۔ مناظرہ 3 دن پر مشتمل تھا کہ 3 دن مناظرہ ہونا تھا۔ پہلے دن کی روداد گزشتہ درس میں آ چکی، اب آنا تھا دوسرا دن، اس لیے اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ پہلا دن چونکہ گزر گیا تھا مناظرے کا،
تو پہلے دن کے مناظرے کی شہرت دور دور تک پھیلی، اس لیے دوسرے دن حاضرین کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہو گئی۔ پہلے دن حاضرین کی تعداد یاد ہوگا تو میں نے گزشتہ درس میں بتائی تھی لگ بھگ 600، اس بار یعنی 400 کا اضافہ ہو گیا۔ خوش نصیب تھے وہ، ہمارا ہر آنے والا درس میں تعداد یا کم ہو جاتی ہے یا بہرحال اب تو یہی حالات ہیں، کیا کریں۔ اس لیے دوسرے دن حاضرین کی تعداد 1000 ہو گئی، اور ویسے بھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں اکابر فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا تھا وہ فرماتے تھے فی الحقیقت فرشتہ صورت تھے، فرشتہ سیرت تھے۔ حضرت کا ایک جملہ بڑا پیارا ملتا ہے، وہ محفوظ ہے اب بھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ عوام کو زیادہ تر مناظروں سے دلچسپی ہوتی ہے، فقط جلسے کا عنوان رکھ دیا جائے، تعداد عوام کی اتنی نہیں آئے گی جتنی مناظرے کے عنوان پر آئے گی۔ جس کو کوئی کچھ نہ بھی آتا ہو وہ مناظرہ سننے ضرور آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھلے علمی ہو، ہے تو لڑائی۔ مناظرہ اصل میں علمی جھگڑے کا دوسرا نام ہے، لیکن عوام کو جھگڑے سے دلچسپی ہے، بھلے وہ علمی ہو پاویں ہنگامی ہو۔ اس لیے جب شہرت پھیلی بھئی ایک عالم میں مناظرہ ہوا اور دوسرے پادری صاحب میں، تو ظاہر ہے پھر پہلے 600 آئے تو ٹھیک دوسرے دن، حالانکہ 24 گھنٹے کا فرق آپ دیکھیں تو 400 کی تعداد بڑھ گئی۔ معمولی بات ہے، ہم تو مر جائیں 400 آج تک اکٹھے نہیں کر پائے ہوں۔ اور اب تو خیر بہرحال مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم فرماتے تھے وہ مناظروں کا دور گیا گزر۔ حقیقت ہے اب بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بات نہیں۔ آپ بھلے میں شاید میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن جو مناظروں کی صورت ہم نے اکابر کی پڑھی یا استادوں سے سنی، وہ بات اب بہرحال عام طور پر نہیں ہے، کہیں ہو تو الا بہت شاذ و نادر والی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ مناظرے کا ایک مقصد ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا، پرانے دور میں بھی مناظروں کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن مناظرے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سامنے والے کسی شخص کو یا کسی گروہ کو کچھ مغالطہ لگ گیا ہو، اور مغالطے کے لحاظ سے خدا نہ کرے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے غلط ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ دھوکہ ختم ہو جائے تو وہ راہ راست پر آ جائے، یہ مقصد ہوتا تھا مناظرے کا۔ اور مناظرہ فائدے سے خالی بھی نہیں رہا، تب بھی مناظرہ فائدے سے خالی نہیں تھا، اب بھی مناظرہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مناظرہ ہو۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہے مناظرے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مناظرہ جو کر رہا ہے وہ بھی سمجھے کہ مناظرہ کیا ہے، اور جس سے کر رہا ہے وہ بھی سمجھے کہ مناظرہ کس کو کہتے ہیں، اور جو سامنے بیچ میں عوام آ کر بیٹھتے ہیں ان سے بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو بیٹھتے ہیں، ہم سب کی تو بات نہیں کرتے، لیکن اکثریت کی بات ہم ڈنکے کی چوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مناظرہ سننے کے اہل ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پھر غیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر پتہ ہے مناظرے میں صورتحال یہ طے کی جاتی ہے 10 منٹ میں بولوں گا، 10 منٹ آپ بولیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ، ان سے بڑا مناظر اس سمے کون آئے گا؟ حضرت نے واضح یعنی مناظر تو اپنی جگہ مناظر گر،
لیکن حضرت نے اپنی کتاب میں بڑی واضح ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ یہ ترتیب بھی غیروں نے اپنائی، اور اس سے فائدہ بھی ان کو اس طرح ہوا کہ عوام سے فائدہ اٹھایا۔ خیر بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائیں۔ مناظرے کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، شرط یہ ہے کہ اب بہرحال ایسے لوگ بھی تو ہوں، جیسے ہمارے ایک عالم تھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے تو سامنے والا فریق بار بار کہے یہ کیا قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے۔ تو اہل سنت کے مناظر کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے یار یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ کیا جانے کہ کلیاں کیا ہیں، میں تیرے ساتھ دلائل کی بات کر رہا ہوں تو منٹ بعد کلی نکال کے بیٹھ جاتا ہے، ان کو کیا پتا ہے قاعدہ کلیہ کیا ہے، ان سے پوچھو۔ آپ نے کہا آپ کو پتا ہے قاعدہ کلیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدھ کو پتا ہوگا تو کیا ہے، باقی اچھا جس کو قاعدہ کلیہ نہیں پتا ہے اس کے سامنے آپ پورا قرآن پاک پڑھ ڈالو، اس کے ذہن میں اگر کسی شخص نے کوئی شک ڈال دیا ہے وہ آپ کی گھنٹے بھر کی تقریر سے بھی وہ شک دور نہیں ہوگا، الا کہ کوئی علامہ خالد محمود صاحب جیسے مناظر سامنے بیٹھے ہوں، وہ بات اور ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دیں۔ اب تو تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے۔ اب آپ کسی شخص کو تعلیم الاسلام ہاتھ میں تھما دیں اور اس کو کہیں کہ اس کو سمجھو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے آپ کو 2-3 صفحے پڑھنے کے بعد۔ اچھا جب عوام کا یہ حال ہو گیا ہے تو ان کے سامنے مناظرے کریں گے فائدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے پتا ہے شاید آپ نہ جانتے ہوں، مدارس میں جو کورس کرایا جاتا ہے عالم بننے کا اسے کہا جاتا ہے درس نظامی۔ اس درس نظامی میں ایک کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، رشیدیہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ رشیدیہ۔ یہ پتہ ہے مناظرہ سکھانے اور سیکھنے کی کتاب ہے، صاحب رشیدیہ رحمت اللہ علیہ علامہ عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ یعنی حضرت کو فوت ہوئے بھی صدیاں گزر گئیں، حضرت نے کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی ہے اور مدارس میں باقاعدہ نصاب میں شامل رہی ہے۔ لیکن اب ایسے مدارس سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کتاب پڑھانی چھوڑ دی ہے۔ آپ شاید میرے ساتھ اتفاق نہ کریں لیکن آپ ایسے مدارس جان سکتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اب پڑھانا بس کر دیا ہے۔ کیوں؟ کتاب اپنی جگہ، سامنے بھی تو کچھ ہو نا، سامنے ہی تئی دست و تئی دامن ہے تو آپ ان کو رشیدیہ پڑھانا کو مذاق تو نہیں۔ اس لیے بعض لوگ مناظرہ سنتے ہیں لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ اب اس میں بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت کے اس مناظرے کے دوسرے دن میں عوام بڑی تعداد میں آئی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ انگریز حکام بھی آئے، عیسائی بھی آئے، ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے اور مسلمان عوام بھی کافی تعداد میں آئے۔ اس دن کی بحث میں سب سے پہلے پادری فنڈر نے ایک طویل تقریر کی۔ اس طویل تقریر میں قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انجیل اپنی اصلی شکل میں محفوظ تھی اور قرآن نے اسی پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ پادری صاحب کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات صرف پادری فنڈر تک نہیں رکی ہے، آج کل کے پادری بھی اس بات کو پیش کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی وہ آیات بطور ثبوت اس دعوے میں پیش کرتے ہیں کہ جن میں تورات اور انجیل کی تعریف یا تصدیق ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور جناب وزیر خان صاحب مرحوم نے نہایت معقول اور مدلل جوابات دے کر ان کے تمام دلائل پر پانی پھیرا۔ اس کے بعد پہلے دن کی طرح بائبل کے بہت سے مقامات پر تحریف ثابت کی،
بالآخر فنڈر اور ان کے ساتھی نے یہ تمام غلطیاں کاتب کی غلطیاں قرار دی. اس کی کچھ بحث آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن ان غلطیوں سے متن کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. متن سمجھتے ہیں نا آپ؟ اچھا، حاضرین نے پوچھا کہ متن سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ پادری صاحب نے کہا کہ وہ عبارتیں جن میں تثلیث، الوہیت مسیح، کفارہ اور شفاعت کا بیان ہے. اپنے عقیدوں کے کچھ اشارے کنائے کیے انہوں نے. حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات ناقابل فہم ہے کہ جب اتنے سارے مقامات پر آپ تحریف کا اقرار کرتے ہیں تو اب اس کے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل رہ گئی ہے کہ اتنے ساری تحریف کے باوجود بھی متن اپنی تحریفات سے محفوظ پڑا ہوا ہے؟ پادری صاحب کہنے لگے اس لیے کہ خاص ان عبارتوں کے محرف ہونے پر کوئی دلیل چاہیے، اور وہ صرف اس وقت ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی قدیم نسخہ دکھلائیں جس میں تثلیث کا عقیدہ نہ لکھا ہوا ہو. حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے جن تحریفات کا اقرار کیا ہے ان سے تمہاری پوری کتاب مشکوک ہو گئی ہے. اب اگر کسی عبارت کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے تو اسے اللہ کا کلام ثابت کرنے کی دلیل آپ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے. پادری صاحب کہنے لگے آپ نے بائبل کے جن مفسرین کے حوالے سے تحریف ثابت کی ہے وہی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تثلیث وغیرہ کے جو عقیدے ہم نے بیان کیے ہیں وہ تحریف سے محفوظ ہیں. پچھلے درس میں نے کچھ اشارے کنائے کیے تھے کہ حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مفسرین سے یہ چیزیں لکھی تھیں کہ بائبل کیا ہے؟ بدلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے حوالے آپ نے بائبل کے بدلاؤ پر دیے تھے وہی لکھتے ہیں کہ بائبل ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں اس کی بات یا نہیں؟ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ نے ابھی تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی کے حوالے دیے تھے نا، دو تفسیروں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تفسیر کشاف اور دوسری تفسیر بیضاوی. یہ دونوں تفسیریں مسلمانوں کے اسباق کی تفسیریں ہیں اور مسلمانوں کو پڑھائی جاتی ہیں. جو درس نظامی ہے نا اس درس نظامی کی یہ دونوں تفسیریں حصہ ہیں. پرانے زمانے سے طلباء پڑھتے آ رہے ہیں اور مسلمان طالب علم یہ تفسیریں پڑھ کر عالم بنتے ہیں. پادری صاحب نے ان کے کچھ حوالے دیے تھے. حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پادری صاحب آپ نے ابھی تفسیر کشاف اور تفسیر بیضاوی کے حوالے دیے تھے نا؟ پادری صاحب کہنے لگے جی ہاں دیے تھے. حضرت کیرانوی رحمت اللہ نے فرمایا جب ان مفسرین کے آپ نے حوالے دیے ہیں نا تو انہی مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہاری بائبل بدلی ہوئی ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اس نے حضرت سے کیا کہا تھا کہ ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بائبل کے حصے بدلے ہوئے ہیں. عیسائی پادریوں نے یا ان کے جو بڑے گزرے ہیں نا انہوں نے لکھا تھا نا بائبل بدلی ہوئی ہے. تو سامنے والے نے کیا کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تثلیث، کفارہ، الوہیت مسیح، ابنیت مسیح کے عقیدے محفوظ ہیں، باقی جگہ بدلاؤ ہوا ہے. تو حضرت کیرانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن مفسرین کے حوالے آپ نے نقل کیے تھے ہمارے سامنے انہی مفسرین نے لکھا ہے کہ بائبل بدلی ہوئی ہے. حضرت کیرانوی پر اگر وہ بات آتی تھی تو پادری صاحب پر نہیں آتی. اب سنیے، مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو انہی مفسرین نے کافر لکھا ہے. کیا آپ ان مفسرین کی وہ ساری باتیں مانتے ہیں؟ پادری صاحب کہنے لگے نہیں، میں ان کی یہ باتیں نہیں مانتا. حضرت کیرانوی نے فرمایا پھر ہم تمہارے پادریوں کی وہ باتیں کیوں مان لیں؟ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اچھا، مولانا رحمت اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے، اسی طرح ہم آپ کے علماء کی یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ بائبل میں اتنی ساری تحریفات کے باوجود عقیدہ تثلیث وغیرہ تحریف سے بچا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے بڑوں کے جو قول نقل کیے ہیں وہ بطور الزام نقل کیے ہیں.
ہمارے لیے وہ نہیں ہو، تم تو ان کو مانتے ہو، ہم نے تو تمہارے سامنے بطور الزام ان کی بات نقل کی ہے۔ اصل میں یاد رکھیے گا، دو دائرے ہوتے ہیں اگر بات کو آپ سمجھیں تو۔ ایک دائرہ ہوتا ہے دارالافتاء کا، یہ وہ مرکز ہوتا ہے جہاں سے فتویٰ نکلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مناظرین کا دائرہ۔ یاد رکھیے گا، مناظر بھی کسی بات کا جواب دیں گے اور مفتی بھی کسی بات کا جواب دیں گے، یاد رکھیے گا، لیکن علماء فرماتے ہیں عام طور پر مناظرین کا جواب ہوتا ہے الزامی طور پر، اور مفتیان دین کا جواب ہوتا ہے تحقیقی طور پر۔ ہاں، الزامی جواب جو ہوتا ہے نا، اصل میں پتہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے کا منہ بند کر دینا۔ کیوں؟ اگر آپ مجھے کوئی الزام دیتے ہیں نا، اگر آپ مجھے کوئی الزام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو الزامی جواب دوں گا، کس لیے؟ تاکہ آپ کا منہ بند ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ تحقیقی جواب کی ضرورت ہو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں۔ مولانا امین صاحب رحمت اللہ علیہ جو اکاڑے والے تھے، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، تو سامنے جو حضرت سے مناظرہ کر رہا تھا نا، وہ تھوڑا تقلید سے ناراض تھا۔ اچھا، جب تقلید سے ناراض ہو گیا تو مقلدین سے تو خود ہی ناراض ہو گیا۔ تو مناظرے کے دوران وہ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت، آپ مجھے قرآن پاک سے تقلید کا لفظ دکھائیں، میں مان جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی پوری امت 4 عنوانوں سے جگمگائی ہے: احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ اور یہ چاروں تقلید کرتے ہیں اپنے اپنے امام کی۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضرت امین صاحب سے کہ آپ مجھے لفظ تقلید قرآن سے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا پھر ایک کام کرو، تم مجھے لفظ توحید قرآن سے دکھا دو تو میں تمہیں مان جاؤں گا۔ اچھا، لفظ تقلید اگر قرآن میں نہیں ہے تو لفظ توحید بھی قرآن میں، اور آپ اور ہم یا چاہے کوئی تقلید کا انکاری بھی ہو، وہ توحید کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں، سچ بتائیں۔ او توحید کے لفظ کا تو انکار وہ بھی نہیں کرتے جو کھلے عام شرک کرتے ہیں، وہ بھی کبھی عطائی اور ذاتی کے دائرے قائم کر کے ادھر سے ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے؟ بلکہ عیسائی جیسا مشرک بھی لفظ توحید کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ تثلیث کے پردے چڑھاتا ہے توحید کو، اور کہتا ہے کہ جی توحید تو ہے ہماری اصل میں، لیکن توحید فی التثلیث ہے، 3 کو مان کے 1 کو مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ کیسے انکار کرے گا؟ حضرت نے فرمایا تم بھی تو توحید کو مانتے ہو، توحید کو تو ہم بھی مانتے ہیں، عام طور پر بڑے سے بڑا مشرک توحید کو مانتا ہے، لیکن لفظ توحید تو قرآن میں نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے۔ اچھا، مانا کیا تھا؟ یہ جواب کیا تھا حضرت کا؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تمہارے بڑوں کے جو ہم نے قول نقل کیے ہیں وہ بطور الزام کے قائم کیے ہیں ہم نے تمہارے اوپر۔ اب آگے سنیں، پادری صاحب کہنے لگے بہرحال عقیدہ تثلیث میں تحریف نہیں ہوئی اور اس میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا، اس لیے جب تک آپ اس بات کو نہیں مانیں گے میں آگے بحث نہیں کروں گا، کیونکہ تثلیث کے عقیدے میں ہم بائبل ہی سے دلائل لائے تھے۔ حاضرین میں سے ایک عالم بیٹھے تھے، مولانا فیض احمد صاحب، وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک کتاب کے اتنے بڑے حصے میں تحریف کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس پر بھی ضد ہے کہ وہ بے نقص ہے۔ اس پر خیر بحث ختم ہوئی۔ اچھا، حضرت لکھتے ہیں کہ تیسرا دن جو مناظرے کا آیا تو پادری صاحب نہ آئے اور بحث وہاں تک تو رک گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ دوسرے روز پادری فنڈر نہیں آیا مناظرے کے لیے۔ آخری جھلکیاں ہیں، سن لیں تاکہ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ باب ہم پورا کر دیں۔ اس کے بعد سن 1857 آیا
قصہ مختصر یہ سنیے کہ سن 1857 کے جو مجرم برٹش کی طرف سے قرار دیے گئے ان میں ایک نام حضرت کیرانوی کا بھی رکھا گیا. البتہ ایک وضاحت یہاں پر بھی ہے کہ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے ہتھیار کے ساتھ مقابلہ آمنے سامنے کیا ہو، اس کا حوالہ حضرت نے بھی لکھا ہے، ہمیں تو نہیں ملا کہ ہاتھ سے ان سے مناظرہ کیا ہو. لیکن ایک بات حضرت نے ضرور لکھی ہے کہ حضرت کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے نا اس میں ایک چیز ملتی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ عبارت ہی میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت لکھتے ہیں کہ اس دور کی تاریخ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شاملی کی جنگ میں حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ شامل تھے یا نہیں، لیکن آپ کی زندگی پر لکھنے والوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ انگریزوں نے آپ پر بھی شاملی پر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا. ہاں یہ الزام حضرت پر وہی لگا. اس کی بعض اچھا کیا ہوا کہ مخبری کر دی گئی. کوئی ضرورت کے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کریں کہ لالچی ہوتے ہیں یا کوئی اور وہ کر دیتے ہیں. حضرت کے نام بھی وارنٹ جاری ہوا، حضرت وہاں سے نکل گئے. اچھا ایک جگہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں ان کو جاگیردار کہتے ہیں نا آپ لوگ، اس علاقے میں تھے. حضرت ان کے ہاں روپوش ہو گئے اور اپنا یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آخر میں سپاہی وہاں تک بھی پہنچے، وہاں پر بھی پہنچے. بلکہ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اپنا ایک دن انگریزی فوج کو کسی طرح یہ اطلاع مل گئی کہ مولانا رحمہ اللہ پنج پیٹھ گاؤں میں مقیم ہیں. تو انگریز فوج کا ایک دستہ مولانا کو گرفتار کرنے کے لیے پنج پیٹھ آ گیا. گاؤں کے مکھیا کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے جماعت کو منتشر کر دیا اور مولانا سے گزارش کی کہ کھرپا لے کر کھیت میں گھاس کاٹنے چلے جائیں. کھرپا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں رمبا. اچھا حضرت جو ہے وہ چلے گئے وہاں پر. مولانا رحمت اللہ علیہ کی بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر گھاس کاٹنی شروع کر دی اور انگریزی فوج جو ہے نا وہ کھیت کی پک ٹنڈی سے گزرتی ہوئی مجھے اس طرح نظر آئی کہ میں گھاس کاٹ رہا تھا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں اڑتی تھیں وہ میرے جسم پر لگ رہی تھیں اور میں ان کو اپنے پاس سے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا. لیکن بہرحال اللہ کا کرم تھا، وہ وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہوئے، واپس چلے گئے. لیکن اس کے بعد حضرت کیا ہے وہاں سے نکلے اور حضرت کے خلاف ایک وارنٹ جاری کیا گیا. آپ کو مغرور باغی قرار دیا گیا اور گرفتاری کے لیے 1000 روپیہ انعام کا اعلان کیا گیا. حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ ہجرت کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حضرت کی قسمت میں لکھا تھا. مولانا رحمہ اللہ نے یہ حالات دیکھے تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا. حجاز پہنچنا بھی اس وقت کوئی ہنسی کھیل تو نہیں تھا. بہرحال مولانا رحمہ اللہ چلتے رہے اور مرحلے طے کرتے رہے اور حضرت نے اپنا نام بھی بدل لیا اور پیدل دہلی روانہ ہوئے. ایک ایسے وقت میں جب معمولی شک پر مسلمانوں کے لیے پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے، کوئی آسان کام نہیں تھا یہ مرحلے طے کرنا. مولانا رحمہ اللہ دہلی سے سورت پیدل سفر کرنے کا ارادہ لیے اور نکل گئے. اچھا اور حضرت لکھتے ہیں چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ مولانا رحمت اللہ جو ہمیشہ ناز میں پلے تھے جے پور کے ریگستانوں کو طے کرتے ہوئے سورت جا پہنچے. سورت یہ شہر رہا ہے اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہندوستان والے جانتے ہیں یہ ہندوستان میں ہیروں کا مرکز رہا ہے. ہیروں کی کٹائی کا بہت بڑا مرکز رہا. لیکن وہ تو اس کی جو بات ہے اپنی جگہ. لیکن اس زمانے میں جب حضرت تھے صرف سورت کی بندرگاہ سے حرم کا جہاز جاتا تھا جدہ، اور وہ بھی حضرت نے یہاں پر بھی لکھا ہے وہ بھی سال میں صرف ایک بار جاتا تھا. اب والی بات تو نہیں تھی. خیر بہرحال حضرت وہاں پہنچے تو حضرت لکھتے ہیں کہ اپنا حضرت جو ہے وہ کئی پریشانیوں کو سامنا کرتے ہوئے نکلتے چلے گئے اور یہ مجاہد فی سبیل اللہ اپنی جان پر کھیل کر اس مقدس سرزمین میں پہنچ گئے جسے قدرت کی طرف سے من دخلہ کان آمنا کا شرف عطا ہوا ہے.
یعنی کہ مکہ مکرمہ، یعنی کہ اچھا پیچھے یاد ہوگا میں نے کچھ حضرت کی جائیداد کی سرخیاں تھوڑی سی سنائی تھیں. اب حضرت تو نکل گئے، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ تھوڑا سا لکھا ہے، میں سنا دیتا ہوں کہ ادھر مولانا حجاز روانہ ہوئے اور ادھر آپ پر غائبانہ مقدمہ چلا کر حکومت نے آپ کی اور آپ کے خاندان کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور اس کا نیلام کرا دیا. یہ فیصلہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے سن 1862 کو ہوا اور سرکاری کاغذات میں اس نیلام کا عنوان یہ ہے کہ اپنا ساکن کیرانہ حال پانی پت مولوی رحمت اللہ باغی. اور پتہ ہے حضرت لکھتے ہیں کہ یہ سب سرائیں اور وسیع قطعات زمین مکانات جو لاکھوں روپے کی قیمت رکھتے تھے اس زمانے میں صرف 1420 روپے میں نیلام کر دیے. حضرت چلے گئے مکہ مکرمہ اور حضرت جب پہنچے تو حضرت سے پہلے وہاں پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پہنچے ہوئے تھے حرم مکہ میں. باب العمرہ کے پاس ایک جگہ پر حضرت رہتے تھے، وہاں حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور آپس میں بات چیت ہوئی. اچھا قصہ مختصر یہ کہ حضرت مکہ مکرمہ میں رہنے لگے اور مسجد حرام میں ایک درس ہوا کرتا تھا. اپنا حضرت نے ان کا نام بھی لکھا ہے، شیخ العلماء حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ. یہ مسجد حرام میں درس دیا کرتے تھے اس سمے، خلافت عثمانیہ کی بات ہے یہ. اچھا جب وہاں دیتے تھے تو شریف مکہ بھی ان کا بڑا احترام کرتا تھا. مولانا رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر شیخ العلماء کے درس میں بیٹھ جاتے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی تھی، حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ حنفی تھے اور شیخ العلماء شافی تھے. تو بسا اوقات ایک دفعہ درس میں حضرت شیخ العلماء رحمت اللہ علیہ نے کچھ ایسی بات بیان فرمائی، ایک مسئلہ، اور اس سے شوافے کے جو دلائل ہیں نا اس مسئلے کے ان کو قوی قرار دیا اور احناف کے اس مسئلے کے جو دلائل ہیں نا ان کو ذرا کم زور قرار دیا. سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے وہ شافی تھے تو ہو جاتا ہے کبھی. حضرت نے خیر سنا تو حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے درس کے بعد ان سے فرمایا کہ اگر طالب علم بن کر فرمایا کہ اگر ذرا اجازت دیں تو ہم آپ سے کوئی بات کر لیں. انہوں نے فرمایا کر لیں. تو حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے بات کی اسی مسئلے کے بارے میں جو احناف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا. تھوڑی سی گفتگو کے بعد حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو وہ بھانپ گئے شیخ العلماء کہ یہ مطلب کوئی طالب علم تو نہیں ہے، یہ کوئی طالب علم تو نہیں ہے، یہ کون ہے؟ خیر جب وہ بات ہوئی تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ عالم ہے، تو شیخ العلماء بھی ان سے زیادہ قریب ہو گئے کہ یہ تو طالب علم، تو عالم ہے. کچھ دنوں کے بعد ادھر سے کیا ہوا، حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تھا پادری فنڈر سے. وہ تیسرے دن آیا تھا نہیں. اچھا سنیے گا، وہ آگے لکھا ہے کہ وہ جب وہاں سے نکلا نا تو ذرا سنیے گا، حضرت تو حرم میں رہنے لگے. پادری فنڈر جو تھا وہ ہندوستان سے نکلا. یاد رکھیے گا حضرت کیرانوی تو نکلنے پر مجبور ہوئے، ہاں ٹھیک ہے، پادری فنڈر کی یہ بات نہیں تھی، لیکن وہ ناک سے مجبور ہو گیا تھا اس لیے کہ اس کا نام تھا، لیکن اب بات تو سب سامنے آ گئی تھی. وہ وہاں سے جب نکلا، اب ذرا سنیے گا، سن 1857 کے بعد پادری فنڈر صاحب جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور انگلستان میں رہے. اس کے بعد لندن کی چرچ مشنری سوسائٹی نے انہیں قسطنطنیہ بھیج دیا. قسطنطنیہ ہاں ترکی. اچھا وہ وہاں چلے گیا، وہاں اس وقت خلافت عثمانی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ دائرہ دیکھیے گا، ذرا سمجھیے گا اس بات کو. وہاں کام کرے اس لیے بھیج دیا، وہاں چلا گیا. وہاں اس نے سلطان عبد العزیز خان مرحوم سے ملاقات کی. آخر پیچھے کوئی مذاق تو نہیں تھا نا ان لوگوں کے لیے، تو یہاں تک پہنچنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں پر ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ملاقات کا اس کو موقع دیا. اس نے ملاقات کے دوران سلطان سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں میرا ایک عالم سے مناظرہ ہوا ہے جس میں عیسائی مذہب کو اللہ نے فتح دی ہے اور اسلام کی شکست ہوئی ہے. حضرت لکھتے ہیں سلطان عبد العزیز مرحوم کو دینی باتوں سے بہت لگن تھی.
لیکن یہ بات سن کر تھوڑا سا دل ان کا مان سا پڑ گیا کہ بڑی عجیب بات ہے، میرے خیال میں ان کی جگہ ہم بھی ہوں گے تو یہی کہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ دینی معاملات سے چونکہ ان کو لگن تھا، انہوں نے تحقیق حال کے لیے شریف مکہ، اس وقت تھے عبداللہ پاشا، کیا ان کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ ہندوستان سے جو لوگ، یاد رکھیے گا ہندوستان سے ترکی تو کوئی خال خال جائے گا نا، اس زمانے کی باتیں اور تھیں، لیکن حرم میں تو جیسے اب جاتے ہیں تو تب بھی اگرچہ تعداد میں فرق آیا لیکن حاجی تو جاتے تھے نا۔ تو سلطان مرحوم نے فرمایا ان سے، پاشا سے، کہ ہندوستان سے جو حاجی آتے ہیں ذرا ان سے معلومات کریں، آگرہ کے مناظرے کی اگر کچھ معلومات پتہ چلیں تو کہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، انہوں نے وہاں پر یہ پیغام بھیجا کہ حج کے زمانے میں ہندوستان سے جو باخبر حضرات آئیں ان سے ذرا مناظرے اور انقلاب سن 1857 کے حالات معلوم کر کے مجھے خبر دیں۔ شریف مکہ کو اس مناظرے کی پوری کیفیت شیخ العلماء رحمت اللہ علیہ سے معلوم ہو چکی تھی، اور شیخ العلماء کو بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ مناظرہ جو ہوا ہے اور اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے تو مناظر ہمارے ہاں ہی تو بیٹھے ہیں۔ شریف مکہ نے جب یہ کیفیت سنی تو انہوں نے فوراً خلیفہ کو جواب میں مناظرے کی مختصر کیفیت بھی لکھ دی اور فرمایا کہ وہ عالم جن سے آپ کے ان پادری صاحب کا مناظرہ ہوا وہ تو ہمارے ہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، سلطان کو جیسے ہی یہ پیغام ملا نا، سلطان نے فوراً حکم جاری کیا کہ ان عالم کو میرے پاس استنبول بھیجو۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سن 1854 میں سن 1864 میں حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ شاہی مہمان کی حیثیت سے قسطنطنیہ پہنچے۔ پادری فنڈر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ قسطنطنیہ پہنچ آئے ہیں، جن کی وجہ سے میں قسطنطنیہ آیا ہوں، تو سلطان رحمہ اللہ نے مولانا رحمہ اللہ کی تشریف آوری پر جب خوشی کا اظہار کیا، پادری صاحب قسطنطنیہ سے تو نکلے لیکن اسیر ادروی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قسطنطنیہ چھوڑ کر جب پادری صاحب گئے اس کے بعد تاریخ کے پنے پر نظر نہیں آتے کہ کہاں گئے ہیں۔ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ آئے، سلطان بڑے خوش ہوئے، سلطان نے ان کو اپنا تمغہ مجیدی، یہاں پر بھی لکھا ہے، وہ بطور انعام دیا، بہت خوش ہوئے۔ اور پھر پتہ ہے سلطان عبدالعزیز مرحوم نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جن مسائل موضوعات پر آپ کا مناظرہ ہوا ہے نا، اگر آپ اس پر کتاب ایک لکھ دیں عربی زبان میں، رہتی دنیا تک رہنمائی کرے گی۔ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم ضرور کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں رہ کر کریں۔ حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ سلطان کی خلافت میں استنبول میں رہے، اور وہ کتاب جسے دنیا آج اظہار الحق کہتی ہے، حتیٰ کہ جس کے لیے آگے حوالہ آ رہا ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں، لندن ٹائمز نے جس زمانے میں حضرت کی وہ کتاب چھپی، اور حقیقت ہے اس کتاب کے اس زمانے میں بھی ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت نے اس کو عربی میں لکھا لیکن بعد میں وہ دنیا کی 6 زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور حضرت کی زندگی میں لندن ٹائمز نے ایک تبصرہ شائع کیا تھا۔ وہ حضرت کے پاس ایک صاحب نے خط میں مکہ مکرمہ بھیجا تھا، حضرت نے وہ تراشا پڑھا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ جب تک حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب جو انہوں نے سلطان کی فرمائش پر استنبول میں لکھی تھی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہی اور اس کو پڑھنے والے لوگ رہے، تو مذہب عیسائی کبھی ترقی کر نہیں سکے گا۔ اس کا نام حضرت نے رکھا تھا اظہار الحق۔ کیا؟ اظہار الحق۔ اور رد عیسائیت پر آپ یقین جانیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جب بعد میں حضرت کیرانوی کے بہت بعد ایک سمے آیا کہ جب عیسائیوں نے اور اس مذہب نے پھر تھوڑے پرزنے نکالنے شروع کیے، علماء کے مشورہ ہوا کہ کوئی پرانی کتاب اس کو دوبارہ شائع کیا جائے اور اس کو اردو زبان میں لایا جائے، تو کون سی کتاب آنی چاہیے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس موضوعات پر کئی کتابوں کے نام آئے، لیکن حرف آخر اور نام آخر جو سامنے آیا وہ حضرت کیرانوی کی کتاب تھی جس پر سب کا اتفاق ہوا، اور وہ کیا تھی؟ اظہار
حق، اور آپ حضرت نے لکھی 6 مہینے میں. کتنے مہینے میں؟ 6 مہینے میں. اور بڑی عجیب بات ہے، وہ تھی عربی میں، دنیا کی 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، لیکن آپ کی اور ہماری مادری یا قومی زبان اردو اس کے دامن سے خالی تھی. لیکن آخر میں علماء اٹھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں مولانا محمد اکبر صاحب تھے، انہوں نے اظہار الحق کا اردو ترجمہ کیا. کیا کیا؟ اردو ترجمہ کیا، وہ بھی 6 مہینے میں. کتنا؟ 6 مہینے میں. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا، حضرت نے اس کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا یہ ترجمہ بہت قابل ہے، لیکن بات یہ ہے فقط ترجمے سے پھر بھی اب وہ سمے آ گیا ہے کہ بات پوری بنے گی نہیں، اس پر اور کام چاہیے. وہ مسودہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے حوالے کیا کہ اس پر کام کرو. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ذرا غور کریے گا کہ حضرت کیرانوی نے لکھی 6 مہینے میں، مولانا محمد اکبر صاحب مرحوم نے لکھی 6 مہینے میں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر جو کام کیا ان دونوں کے بعد اس پر لگے 4.25 سال. کتنے؟ 4.25 سال. اور پھر وہ پورے کم و بیش 1600 صفحے میں تیار ہوئی اردو زبان میں. کون سی زبان میں؟ اردو زبان میں. اور اس کا نام رکھا گیا بائبل سے قرآن تک. کیا نام ہے؟ بائبل سے قرآن تک. رد عیسائیت کی دنیا، آپ یقین جانیں جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس موضوع پر رد عیسائیت پر بائبل سے قرآن تک کو چھوڑ کر وہ کوئی کام نہیں کر پائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے. اب آخری مرحلہ چلیں. حضرت پھر واپس آ گئے، اس کے بعد کے کچھ حالات حضرت نے لکھے ہیں، میں وہ چھوڑتا ہوں. اچھا، جب حضرت قسطنطنیہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایسے دینی مدرسے کی شدید ضرورت ہے جو دینی معاملات میں ٹھوس علماء پیدا کرے. اس زمانے میں اگرچہ مسجد حرام میں مختلف علماء کے درس ہوا کرتے تھے جن کی سرپرستی خلافت عثمانیہ خود کرتی تھی، لیکن اول تو درس کے یہ حلقے کسی جچے تلے نظام کے ماتحت نہیں تھے، یہاں تک کہ کوئی نصاب تعلیم بھی مقرر نہیں تھا. دوسرے، تدریس کا طریقہ ایسا تھا کہ درس میں شریک ہونے والے ایک تقریر کی طرح اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. طلباء کے اندر قوت مطالعہ اور ذاتی استعداد پیدا نہیں ہوتی تھی، یا پیدا جو ہوتی تھی اس پر بھی مزید ضرورت تھی کہ ان کے اندر ایسی قوت پیدا کی جائے. اچھا، حضرت فرماتے ہیں طلباء نحو، فقہ، تفسیر، حدیث پڑھتے تھے، وہ بھی نامکمل طریقہ تھا. اس لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ کے ہندوستانی مہاجرین اور اہل خیر اصحاب کو اس طرف متوجہ کرایا کہ ہمیں یہاں پر ایک ایسے مدرسے کی ضرورت ہے جو ٹھوس علماء پیدا کرے. آپ لوگ ساتھ دیں. حضرت لکھتے ہیں کہ رمضان سن 1290 ہجری کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے فیض احمد خان صاحب مرحوم، یہ علی گڑھ کے تھے. اچھا، ان کے ایک مکان تھا جو ان کا رہائشی مکان تھا، اسی کے اندر مدرسے کی ابتدا کی گئی. پھر سن 1290 میں حج کا موسم جب آیا تو کلکتہ سے ایک خاتون تشریف لائی تھیں، ان کا نام ملتا ہے سولۃ النساء. یہ حج کرنے آئی تھیں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے حضرت نے بات کی، مشورہ ہوا تو اس نیک دل خاتون نے اس ایک محلے میں ایک جگہ خریدی اور اس پر مدرسے کی تعمیر اپنی نگرانی میں شروع کروائی. وہ پورا مدرسہ بنا اور اسی نیک دل خاتون پر مدرسے کا نام رکھا گیا تھا. خاتون کا نام تھا سولۃ النساء، تو اس مدرسے کا نام رکھا گیا مدرسہ سولتیہ. وہ آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور آج بھی یہی نام ہے، اور احناف کا مرکز ہے یہ مدرسہ. ہاں خیر، آج حضرت اس کے اندر پھر رہے، یہ سلسلے چلتے رہے. حضرت کے دوسرے قسطنطنیہ کا سفر پیش آیا تھا، میں وہ بھی چھوڑتا ہوں اس لیے کہ اس پر ایک اصل میں کوئی گورنر ہوتے ہیں نا، وہاں سے آئے تھے تو ان کو تھوڑا سا کوئی ایسا ہی شبہ پڑ گیا تھا خواہ کسی وجہ سے کہ مدرسہ سولتیہ، وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی بیرونی تحریک چل رہی ہے حرم میں، تو وہ کوئی بدظن سے ہو گئے تھے. تو پھر حضرت قسطنطنیہ تشریف لے گئے تھے اس شک کو ختم کرنے کے لیے،
اور الحمدللہ حضرت اس سے کامیاب ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو پھر کچھ کام سماجی خدمات کے حوالے سے حضرت نے کیے۔ اب اس کے بعد آخری سرخی سن لیجئے، اسی پر بات ختم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ اپنی عملی اور علمی خدمات میں مصروف رہے، اور بھی کئی کتابیں حضرت نے لکھی جن کا تعارف آگے ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی علمی و عملی خدمات کے بعد اس مجاہد فی سبیل اللہ نے جب عمر کے 75 سال پورے کیے تو جمعے کا دن تھا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور ماہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، 22 تاریخ تھی، سن 1308 ہجری تھی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے اور جنت المعلی میں دفن ہوئے، جو آج بھی مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، اور جہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، اسی قبرستان میں آج بھی سو رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں، سن 1308 ہجری، اور آپ اور ہم چل رہے ہیں سن 1435 ہجری، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اگر ہم کسی پادری سے کوئی سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بالعموم حضرت کی ہی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے نہ تب ان باتوں کے جواب تھے نہ اب ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو علماء حق اس دنیا میں موجود ہیں ان کو سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں، الہ العالمین کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔